بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان نوٹا. ناظرین اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہ نہ صرف جیالے اور متوالے آمنے سامنے بلکہ پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے ان کی موجودگی میں جو ہے جیالوں نے نواز شریف چور کے نعرے لگائے اور لگوائے. یہ واقعہ جو ہے آج بلاول بھٹو زرداری کی 35ویں سالگرہ کے حوالے سے الحمرہ ہال لاہور میں تقریب منعقد ہوئی. اس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بارے میں چور کے نعرے جو گونجتے رہے حال میں. یہ دیکھیں آج وقت آ گیا ہے کہ 16 مہینے جو ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے اکٹھے اس ملک کی قیادت کی, اکٹھے مل کر جو ہے وہ سارے معاملات جو معاشی تھے دیگر تھے وہ کیے. لیکن ایک ماہ نہیں گزرا کہ اس کے بعد جو ہے یہ وقت آ چکا ہے. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طارق جمال صاحب. جی اپنا بھٹا صاحب آپ نے درست فرمایا, یہ آج 35ویں سالگرہ کی تقریب تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. تو الحمرہ ہال میں اس کا جشن منایا گیا اور تقریب کو سجایا گیا جس میں مرکزی سیکرٹری جنرل نیئر بخاری اور نیچے کی قیادت موجود تھی. جیالے بڑے پرجوش تھے, حال فل تھا, نعرے بھی روایتی لگائے گئے پیپلز پارٹی کے حق میں اور جی اے بھٹو کے اور ترانے چلائے گئے. لیکن اس میں جو ایک چینج نظر آئی, جو روایتی جس طرح کبھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں مصروف رہا کرتے تھے, اس کا آج آغاز جو ہے وہ عملی طور پر دیکھا گیا. وہ اس طرح کے جیالوں نے حال میں نواز شریف چور کے نعرے لگائے. نعرہ یہ لگاتے رہے مریم کے پاپا چور ہیں, مریم کے پاپا چور ہیں. وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو شہروں میں اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ نواز شریف کی کہہ رہا ہوں, مریم کا پاپا چور ہے, 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 مریم کے پاپا چور ہے. یہ پتا چلے گا الیکشن کرنے کا, اس کو سمجھ آ جائے. یہ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا ڈی ایف پی لگا لوں گا, اے سی لگا لوں گا, ڈی جی لگا لوں گا, کمشنر لگوا لوں گا اور میں الیکشن جیت جاؤں گا. انشاءاللہ اس کے مقدر میں شکست اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہے. نون لیگ جہاں جائے گی انشاءاللہ چوتھی ان کا استقبال کریں گے. بہت مہربانی, شکریہ. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم. یہ اس طرح جو ہے انہوں نے ایک اعلان جنگ ہے کھلا سیاسی جو کیا ہے. اس سے پہلے بلاول صاحب جو ہے سلجھے ہوئے انداز سے لاڈلا اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک نا لاہور جو نون لیگ کا مرکز ہے, نون لیگ کا گڑھ ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف, ان کی مین قیادت میاں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے ہیں. یہ صورتحال آگے جا کے مزید بگڑے گی اور یہ حال سے نکل کر جلسوں میں جائے گی اور جلسوں میں جانے والی ہے یہ صورتحال. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیں نا آپ, تو یہ تو پھر وہی جو سیاسی حریف تھے روایتی, اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے جلسوں میں, اجلاس میں, یا جس طرح یہ ہے کہ یہاں ایک عوام کو یا قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ نورا کشتی اب شروع ہوگی. دیکھیں ہم نے پہلے پروگرامز میں 1-2 دفعہ یہ ذکر کیا ہے
کہ یہ مہنگائی پہ آپ کو یاد ہوگا بھٹا صاحب ہم نے پروگرام کیا تو اس میں بتایا تھا کہ یہ مہنگائی کی ذمہ داری نون لیگ پہ ڈالیں گے جی. اور وہی ہوا. آج جو ہے الامرا حال میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مہنگائی, نیت بخاری صاحب نے کہا مہنگائی کا ذمہ دار تو نون لیگ ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے, شہباز شریف ہے. پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا, وزیر خزانہ کا کیا لینا دینا مہنگائی سے؟ تو اب انہوں نے اعلانیہ جو ہے نا مہنگائی کا ملبہ تو جو ہے نا نون لیگ پہ ڈال دیا ہے. اچھا. دوسرا انہوں نے جو یہ ڈائریکشن لی کہ یہ لاڈلے ہیں, ان کو جو ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے, تو ان کو کس نے بتایا دیوار پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ تو ہمیں تو بھئی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, پنجاب میں بھی چاہیے, ہر جگہ چاہیے. یہ اختلافی جو سچویشن ہے یہ آگے جا کے بھٹا صاحب مزید شدت اختیار کرے گی. آپ کو یاد نہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, صدر زرداری تھے, تو وہ جلسوں میں کتنی سخت زبان استعمال کیا کرتے تھے ان کے متعلق, زرداری صاحب کے متعلق. تو یہ انہوں نے تو پہل کی ہے, تو آگے نون لیگ بھی اس کا جواب دے گی اور بھرپور طریقے سے دے گی. یہ نون لیگ نے بھی آج فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا. جی طارق جمال صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو جو میاں نواز شریف ہیں وہ 100% پاکستان آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں. میں 21 اکتوبر پہ میں 100% متفق نہیں ہوں. ڈیٹ ہو سکتی ہے آگے تھوڑی سی, ڈیٹ کا امکان ہے, یہ حتمی ڈیٹ نہیں ہے 21 اکتوبر. بہرحال وہ گئے اسی لیے ہیں اور وہ سارا آئندہ کا جو سینیریو اس پہ ڈسکس کریں گے اور مل بیٹھ کر پارٹی کا عمل بنائیں گے اور کیا کس طرح ڈائریکشن ہوگی ان کی کمپین کی, اور میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کی کیا صورتحال ہے, یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہوں. طارق جمال صاحب ایک بات تو بتائیے گا کہ ناظرین کو بھی چلے ان چیزوں کا پہلے بھی علم ہے, تو یہ تو وہی جو ہے کہ سیاست شروع ہو چکی ہے روایتی, کہ وہ اسے چور کہہ رہے ہیں, اب وہ انہیں چور کہنا شروع کر دیں گے. عمران خان صاحب جو ہے وہ سب کو چور کہتے تھے. تو یہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس وقت چل رہے, عوام جو پہلے ہی مہنگائی, بجلی کے بلوں, پیٹرول میں مر چکی ہے, تو یہ اعلیٰ قیادت جو ہے اس پاکستان کی, بجائے مل کر بیٹھ کر کوئی معاشی پلان بنایا جائے, یہ کس قسم کے ان کے جو ہیں وہ اس وقت معاملات ہیں کہ ملک اس وقت کن حالات میں ہیں, عوام مر چکی ہے, اور یہ سیاسی ان کے نعرے دیکھ لیں. یہ جو آپ کا سوال ہے بھٹا صاحب, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے میری نظر میں. وہ اس لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جتنی لیڈرشپ ہے, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کی ہے, وہ ہے ایلیٹ کلاس. 3 رولنگ پارٹیاں ہوئی ہیں بڑی ابھی جو چل رہی ہیں, پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ان کی قیادت کو دیکھ لیں, وہ سارے ایلیٹ کلاس ہیں. ان کو غربت کا پتہ ہی نہیں کیا ہے غربت. ان کو اب غریب کے مسائل کا احساس نہیں ہے. جب احساس نہیں ہوتا نا بھٹا صاحب, تو وہ پھر ایکشن بھی نہیں ہوتا. غریبوں میں سے کوئی لیڈر آئے نا تو اس کو غربت کا پتہ ہوتا ہے. یہ تو روایتی جاگیردار امیر ترین خاندان ہے, شریف خاندان بھی امیر ترین خاندان ہے. وہ جو ہے یہ میاں برادران جو ہیں, شریف برادران, انہوں نے کوئی غربت دیکھی ہے؟ جی طارق جمال صاحب یہ بتائے گا ذرا. زرداری صاحب کو دیکھ لیں, بلاول صاحب جاگیردار سندھ کے اتنے بڑے جاگیردار گھرانے کے وہ نواسے ہیں, تو وہ ادھر سے زرداری بھی جاگیردار ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی غریب تو نہیں ہے نا, وہ بھی ایلیٹ کلاس سے ہی ہیں خیال سے. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیں گے, کیا پتا غریب کے کیا مسئلہ. میں کہہ رہا ہوں کہ طارق جمال صاحب یہ ایلیٹ کلاس جو ہے گزشتہ آپ جو ہے 74-75 سال سے اس ملک پہ جو ہے نا یہ قابض ہے یہی لوگ. لیکن آپ بتائیں کہ دوسری طرف جماعت اسلامی ہے, اس حوالے سے ذرا ہمیں بتایا جائے کہ گورنر ہاؤس کے سامنے جو دھرنا دیا گیا ہے یہ عوام کے لیے کیا جا رہا ہے. وہاں پہ مہنگائی جو ہے, پیٹرول اور جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں دھرنا, اس کی کیا صورتحال آج رہی لاہور؟ آج دھرنا ان کا کامیاب رہا ہے. میں وہاں گیا تھا, میں نے خود آبزرو کیا ہے.
وہ ان کے جو جس لیول کی جماعت اسلامی ہے نا، ان کے سائز کو دیکھیں، اس حساب سے انہوں نے کامیاب شو کیا ہے، اور یہ جاری ہے، آج رات تک جاری رہا ہے، تو کل بھی یہ ہے، پرسوں بھی ہے۔ تو جماعت اسلامی جو ہے بیسیکلی تو مذہبی جماعت ہے، اس کی سیاست مذہبی بیس پہ ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے سراج الحق صاحب کی قیادت میں، یہ عوامی مسائل پر بات کر رہی ہے۔ مہنگائی عوامی مسئلہ ہے، بجلی کے بل عوامی مسئلہ ہے، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ عوامی مسئلہ ہے، تو یہ عوامی ایشوز کو لے کے چل رہی ہے، تو یقیناً یہ عوامی ایشوز کو لے کے چل رہی ہے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو عوام کو تو پسند ہے یہ کہ ہماری کوئی تو بات کر رہا ہے، اور اس موقع پہ کسی کو کرنی بھی چاہیے۔ جو اقتدار کے مزے لیتے رہے وہ اب خاموش بیٹھے ہیں، وہ تو یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ ان کو اپنے اقتدار کی فکر ہوتی ہے کہ اقتدار میں آنا ہے، کس طرح آنا ہے، چاہے چور کہہ کے آئے، چاہے جس طرح مرضی آئے۔ اقتدار کا مزہ جو ہے نا، وہ بھٹا صاحب دولت جتنی مرضی ہو نا، وہ بیکار ہے اگر اقتدار نہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ اسی لیے تو باہر سے بھی بھاگ کر اندر آتے ہیں کہ یہ اقتدار کا جو نشہ ہے نا، یہ دولت سے بھی بڑا نشہ ہے۔ جی ناظرین، اس وقت تو جو سب سے بڑی عوام کے لیے ہے وہ بجلی، پٹرول، مہنگائی نے عوام کا جو ہے وہ جینا حرام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی جماعت تس سے مس نہیں ہو رہی کہ وہ عوام کے لیے، عوام جس مشکلات سے گزر رہی ہے ان کے لیے کوئی احتجاج کریں، ان کی بات کریں، اپنے جلسوں میں مہنگائی کی بات کریں۔ لیکن آج بھی دیکھیں کہ وہی روایتی جو گزشتہ 30-40 سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ وہ جماعت جو اقتدار میں ہوتی ہے، دوسری اپوزیشن اسے چور چور، وہ اسے چور چور، اور جو عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے 3.5 سال چور اور ڈاکوؤں کے علاوہ کیا قوم کو دیا، عوام کو دیا۔ آج پھر جو ہے اسی ڈگر پہ یہ تمام جماعتیں چل رہی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل، اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔